بھائی سے ملاقات نہ کرانے پر عمران خان کی بہنوں کا دھرنا، پولیس کا کریک ڈاؤن، بدتمیزی، یہ وہ سارا نامناسب جملوں کا استعمال۔ یہ صرف عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، نہ اس کی بہنوں کا۔ خواتین کا احترام ہمارا تو کلچر ہے، برباد ہو گیا ہے ویسے کہ تیاں پہنا سانجیاں ہوتی ہیں۔ میں واک کے دوران اگر دیکھتا ہوں کوئی ایلڈرلی خاتون ہے، حالانکہ ان کو لیفٹ پہ ہونا چاہیے، میں رستہ بدل لیتا ہوں۔ یہ بنیادی ادب آداب ہیں، اس میں کوئی اسلام، کوئی جنت و فلانا، کوئی ثواب ثوب نہیں ایشو۔ تو بہتر تو یہی ہے، پولیس کا پہلے بھی امیج جو کیسا ہے، اور اس میں سب سے بڑی زیادتی ہے، اس کا ڈسکریڈٹ کہیں اور جاتا ہوگا۔ حرکت پولیس کرتی ہے، مجھے پتا ہے ان کا مزاج کیا ہے، ٹیمپرامنٹ کیا ہے۔ جو کنسرنڈ لوگ ہیں ان کو انشور کرنا چاہیے کہ ایسی بدتمیزی نہ ہو، چونکہ جن کو حقارت سے یا چلڑ تپلسیا اس طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، لوگ کسی اور کو ذمہ دار سمجھتے ہوں گے جو اس ملک کے لیے، میں ہی نہیں، ہر پاکستانی کے لیے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کا خیال کر لیا جائے تو بہتر ہے، ورنہ جاری رکھیں۔ آخری بات، شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ حالیہ ترامیم میں عوام اور ملک کی بہتری کا ایک لفظ میں صرف عدلیہ پہ قبضہ کرنے کا طریقہ ہے، مراد لی گئیں، کرسیاں مضبوط کی گئیں، استثناء لیا گیا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات 100% درست ہے، لیکن میرا ایک سادہ سا سوال ہے، یہ سب کچھ کب نہیں ہوا؟ پاکستان کا 1 سال ذوالفقار علی بھٹو مقبول ترین لیڈر، چاولک کے زمانے میں نے ان کے لیے جیل کاٹی، بھٹو صاحب کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ میرے بہت اچھے مراسم رہے، بہت ہی اچھے، اور انہوں نے مجھے کمپلیمنٹس بھی ناقابل یقین ہیں، پرنٹڈ ہیں، میرا ویڈیو بایوگرافی آ رہی ہے، دکھایا جائے گا، آپ کو بتائیں گے۔ تب بھی آئین تو جاولک نے ہی سچ بولا، چیتھڑا چند کاغذوں پہ مشتمل، اس میں عوام کے جتنے کب ملے اس ملک میں؟ حالیہ ترامیم میں ملک اور عوام کی بہتری کا ایک لفظ نہیں۔ اچھا ہو بھی تو کیا ہے؟ آئین میں جو کچھ ہے اس پہ عمل ہوا؟ کوئی ایک دور بتائیں۔ میں ابھی مریم نواز کی ایک سٹیٹمنٹ کے بارے میں اس کو ڈائسیکٹ کر رہا تھا، تو جو میں نے میاں نواز شریف کی حکومتوں کے بارے میں کہا، ہر حکومت پہ لاگو ہوتا ہے۔ ملک کیا ہے؟ جغرافیہ، زمین، پاک سرزمین، عوام، ختم۔ 2-3 دن پہلے بیٹے نے ماں مار دی، چھوٹے بھائی نے بڑا بھائی مار دیا، بیوی نے، یہ پتہ نہیں شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا ہے۔ اخباروں کی بات کر رہا ہوں میں، مجھے تو نہیں پتا، کیس کرنا ہے تو ان اخباروں پہ کرو۔ یہ 2-3 دن پہلے کی بات، اور بھی تھی 5-6 میں بھول رہا ہوں اس وقت۔ اچھا عدلیہ پہ قبضہ کب نہیں ہوا؟ اور عدلیہ تھی کب؟ سوائے جباد خواجہ کارنیلیس ہو گئے، وہ کرسچن تھے، رستم کیانی ہو گئے، ان چند ناموں کے علاوہ باقی کون ہیں جنہوں نے بھٹو کو سزائے موت دی؟ میں بھٹو کو ایک زمانے میں بہت اسی لیے بھگتا، بعد میں سمجھ آئے کہ وہ بھی جمہوری آدمی نہیں تھا،
عقل آئی. اس وقت 20s میں تھا. آئی واز ویری ینگ. روٹی کپڑا مکان بنا سی بھی چبل سی لگ پڑے. لیکن روٹی کپڑا مکان میرا مسئلہ نہیں تھا. ہم تو شہزادوں جیسی زندگی گزارتے. اچھا لگا. جیڑا واوے وہی کھاوے. لوگ خوشحال ہو گئی. سارا خوش. الو کے پٹھے تھے بن گئے. جیلیں بھی کاٹ لی. تو یہ جو بات ہے حالیہ ترامیم جڑیاں پچھلی ترامیم یا سارا آئین، شاید خاقان عباسی صاحب بات صحیح کر رہے ہیں لیکن ایک بے بنیاد بات ہے. یہ عدلیہ پہ قبضہ قبلہ یہ عدلیہ مدلیہ یہ اللہ معاف کرے یہ کب جاؤ لک نے گھور کے دیکھا ٹھیک ہو گیا. مولوی مشتاق سر فہرست ہے وہ اٹھو ایک آتا. کیا ہوا؟ وہ عدلیہ نہیں تھی. کون تھا وہ؟ یہ محاورہ میں نے بنایا ہے، آپ نے بنایا ہے یا عوام نے بنایا ہے کہ جج کی کرنا ہے؟ نہیں، وکیل کی کرنا ہے، جج ہی کر رہا. مراد لی گئی ہیں کرسیاں مضبوط. کرسی جب تک مضبوط، بھٹو نے نہیں کہا تھا جملہ ہے بھٹو کا ٹی وی، یہ کرسی بہت مضبوط ہے. وہ پھانسی گھاٹ بن گئی. جڑا بیٹھا ہوں انہوں یہ لگنا ہے. ہوائی بات نہیں کر رہا. جو نوجوان ہیں جن کو نہیں پتا اپنے بزرگوں سے پوچھ لیں. بھٹو نے ٹی وی پہ تقریر کے دوران کہا تھا یہ کرسی بہت مضبوط ہے. وہ کرسی کی بنی تختہ دار. مراد کب نہیں لی گئی. میں ایک بات ہمیشہ کرتا ہوں کہ جھوٹ بولو، ڈنڈی مارو، مجھے بتاؤ کہ پورے پاکستان جتنی صوبائی یہ وہ ارد گرد ٹوپی ڈرامے، یہ سینٹ مینٹ، یہ پارلیمنٹس تو صوبائی تو فلان، ان سب کے پروٹوکولز پہ کتنا خرچ آتا ہے سال میں؟ اور اگر اس کا رخ موڑ دیا جائے عوام کی طرف تو کتنے پرسنٹ لوگ پاورٹی لائن خطے غربت سے نیچے آ سکتے ہیں؟ یار یہ کو میں کوئی پہلی بجوا رہا ہوں نہیں. مراعات لی گئیں، کرسیاں مضبوط کی گئیں، یہ نارمل بات ہے. کوئی دئی بات کریں شاہد خاقان عباسی صاحب اور جن کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ تو ان کے ساتھ رہے ہیں لیکن میں اس کو جرم نہیں سمجھتا. بہت سے کفار مکہ تھے جنہوں نے ہجرت کے بعد قبول کیا اور پھر اپنا آپ ثابت کیا. خالد بن ولید ان میں سے. کیا کچھ نہیں کیا تھا انہوں نے، لیکن میں یہ تانا نہیں دے رہا، میں یاد دلا رہا ہوں آپ کو آپ کا آئین، آپ کا ملک، اس کی پریکٹسز، سیاستدانوں کے رویے یاد دلا رہا ہوں. اور اگر یہ گناہ ہے تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.